بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ السلام علیکم اردو لرننگ پی کے ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اپنی برکات کے ساتھ جاری ہے۔ آج میں آپ کو ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ دیتے جا رہا ہوں جو بڑا اہم ہے۔ اس وظیفے سے کئی گھر آباد ہو چکے ہیں اور کئی لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ تنگ دستی میں تھے اور اب ان کے پاس اتنا رزق ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے۔ اس وظیفے سے کئی گھر آباد ہوئے ہیں جن گھروں میں فتنے، لڑائی جھگڑے نہیں جاتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن، سلامتی، رحمت نازل ہو اور دولت کی وسعت اور گھر میں سکون ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول میں ضرور کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکات سے ایک کارگزاں واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا جو ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بھائی نے اس بارے میں شیئر کی ہے اور اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فقیر سے امیر کیسے بنے۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کا مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، کچھ وظیفے خاص ہوتے ہیں جن کے وسیلے سے آپ جو منہ سے نکالتے ہیں مل جاتا ہے۔ آپ کروڑوں کا سوال بھی کریں تو وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایسے خاص وظائف میں سے ایک ہے جس کے برکات سے آپ کروڑوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو وظیفے کے مکمل طریقہ کار اور مکمل تفصیل بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اپنے بھائی کی کارگزاری بھی بتاؤں گا جو اس وظیفے سے جڑی ہے۔ اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے میسیج میں لکھتے ہیں کہ محترم بھائی جان، السلام علیکم، میرا تعلق آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے ایک شہر بمبئی سے ہے۔ یہ بات 2019 کی ہے کہ ہمارے اوپر قرض بہت ہی زیادہ تھا جس کی وجہ سے بہت پریشانی تھی۔ میرے والد صاحب ایسے بیمار ہوئے کہ ان کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دن رات قرض کی بیماری ان کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ میری نوکری کا بھی مسئلہ تھا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ بجلی کا بل نہ ہونے کی وجہ سے میٹر کٹ گیا۔ حالات سے مجبور ہو کر بجلی چوری بھی کرنی پڑی کیونکہ حالات سے تنگ تھا۔ حالات انسان کو کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ حالات کی وجہ سے رشتہ داروں نے ملنا تک چھوڑ دیا اور قریبی رشتہ داروں نے کال تک نہیں اٹھائی۔ یہ ربیع الاول کے شروع کے دن کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب سے یہ میں نے عمل سنا کہ یہ آیت کریمہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 99 مرتبہ، اول تا آخر 11 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہ سے جو سوال کرنا چاہے وہ پورا ہوگا۔ یہ عمل میں نے سنا اور جو تفصیل سنی تھی اس کے مطابق میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جو برکات آپ نے بتائی تھی اس وظیفے کی برکت سے مانگے گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اس وظیفے کی برکت اتنی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی کہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سچے دل سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم کا مجھ پر ایسا کرم ہوا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک فیکٹری میں اپلائی کیا تھا۔ نوکری کی امید تک نہ تھی۔ وہاں سے مجھے وظیفہ شروع کرنے کے 2 دن بعد کال آ گئی کہ آپ کو نوکری پر رکھ لیا گیا ہے۔ ادھر مجھے اپنی سوچ سے زیادہ سیلری ملی۔ اس پر میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں اس عمل کو پورے مہینے جاری رکھا۔ الحمدللہ 1 مہینے میں اس وظیفے کی برکت سے میرے گھر کا سارا قرض بھی اتر گیا اور میں اچھی جگہ نوکری بھی لگ گیا۔ میرے والد کی بیماری جڑ سے اکھڑ گئی۔ محترم بھائی، مجھے 100% اللہ پر یقین ہے کہ اگر کوئی یہ عمل ربیع الاول میں کرے گا تو اللہ اس کی تمام مصیبتیں دور کرے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے گھر میں جادو، قرض، بیماری سب جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس میری کارگزاری کو آگے ضرور پہنچائیے گا۔ اس سے لوگوں کا یقین ہوگا اور انہیں جذبہ ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بھائی محمد عادل، انڈیا سے۔ بھائیو، آپ نے اس وظیفے کا برکات ملاحظہ فرمائی۔ اس کی برکات کیا ہیں؟ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ لہٰذا آپ بھی آج سے اس عمل کو شروع کریں۔
انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے پورا ہوگا۔ وظیفے کی مکمل تفصیل اور شرائط آپ بھی سن لیں۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے، اس لیے آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان کرنا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے محلے کے کسی بھی مولوی صاحب سے اجازت ضرور لینی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 11 مرتبہ۔ اس کے بعد قرآنی آیت لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین 21 مرتبہ پڑھنی ہے، جسے دعائے یونس علیہ السلام بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد 99 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھنا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جو بھی حاجت ہو، چاہے جیسی بھی ہو، حاجت چاہے پیسوں کی ہو تو ضرور مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ البتہ آپ کی حاجت جائز ہو، ناجائز کام کے لیے کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام میں کتنا اثر ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو سٹوری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔